السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضری ہوئی ہے، اور اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح گھر بیٹھے جو ہے وہ ہم پین کی لکھائی جلد از جلد بہتر بنا سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں جو کچھ کر سکتا ہوں پیش کرتا رہتا ہوں۔ اگر آپ اپنی بدصورت لکھائی کی وجہ سے پریشان ہیں اور آپ کسی اور کے سامنے لکھتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، یا اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور امتحانات کے لیے خوب تیاری کر لینے کے باوجود بھی آپ جو ہے ایک اچھی پوزیشن حاصل نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ بدصورت لکھائی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی لکھائی جو ہے وہ خوبصورت نہ ہو، متاثر کن نہ ہو۔ اگر آپ اپنی لکھائی کو بہتر بنانے کے خواہش مند ہیں اور جلد از جلد اپنی لکھائی کو گھر بیٹھے خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ لینے کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اچھا لکھنے کے قابل ہو جائیں گے، بلکہ بہت اچھا لکھنے کے قابل ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک ایسا طریقہ کار بتاؤں گا کہ اس کو اپنا کر آپ گھر بیٹھے اپنی لکھائی کو انتہائی آسان انداز میں، اور حتیٰ کہ اگر آپ کی کسی استاد تک بھی رسائی نہیں ہے، آپ اپنی لکھائی جو ہے اپنی محنت کے بلبوتے انشاءاللہ بہتر کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور کہیں سے بھی اسکپ نہ کریں، تاکہ جس طریقے پر میں سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ آپ کو سمجھ آئے سارا کا سارا، اور آپ آسانی سے سارا سب کچھ سمجھ کر اس کے مطابق جب آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ اس طریقے پر آپ کی لکھائی جلد بہتر ہو جائے گی۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اسی طرح کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ جو میں اس میں طریقہ کار بتانے والا ہوں، یہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے پاس ایک صفحہ لکھ لیں، اپنی لکھائی کا ایک صفحہ لکھ لیں، اور اس کے اوپر تاریخ اور دن لکھ لیں کہ فلاں دن سے جو ہے نا یہ میری پہلے دن کی لکھائی ہے، اور اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ پھر میرے یہ بتائے گئے طریقے پر جو میں ابھی طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں، اس طریقے پر آپ جو ہے روزانہ کی بنیاد پر لکھتے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد 15 دن بعد یا مہینے بعد جو ہے آپ اسی لکھائی کو جو آپ نے پہلے دن کی تھی دوبارہ لکھیں گے، اور جو ہے وہ آپ نے پھر موازنہ کرنا ہے دونوں لکھائیوں کا کہ اس میں کتنی بہتری آئی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں بلا تاخیر۔ وہ طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ٹرک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کو اپنا کر آپ گھر بیٹھے انتہائی آسانی کے ساتھ اپنی لکھائی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ آپ نے جو ہے سب سے پہلے پین جو ہے وہ والا پین لے لینا ہے جس سے آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں، ہر وقت آپ کے استعمال میں ہوتا ہے، اور جس سے آپ صفائی کے ساتھ اور خوبصورت لکھ سکتے ہیں، یعنی جس پین کے آپ عادی ہوں۔ البتہ بال پین نہیں ہونا چاہیے، یا تو پوائنٹر پین ہونا چاہیے یا سیاہی والا، اور سیاہی والے میں بہتر ہے، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہ ڈالر والے پین آتے ہیں، یہ شیشے والے ڈالر والے پین آتے ہیں، یہ انتہائی نفاست کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ہے ایک اچھی لکھائی والا اس طرح صفحہ بھی لے لینا ہے جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے۔ اس میں وہ ابتدائی ساتھ میں غلطیاں بھی ساتھ میں بتاتا ہوں کہ جن کو آپ نے مد نظر رکھ کر ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے جو میں ساتھ میں بتانے جا رہا ہوں، تو آپ کے لیے لکھائی مشکل ہو سکتی ہے، آپ پین پھیرتے رہیں گے اور آپ کے لیے جو ہے وہ اس میں بہتری بھی نہیں آ رہی ہوگی۔ وہ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان اصول اور ضوابط کا کہ جن کا خیال رکھا جاتا ہے کسی بھی لکھائی کو نقل کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آپ نے اس طرح کا پرنٹ لے لینا ہے کسی بھی اچھی لکھائی کا، اور اس کے بعد یہ تو چلیں کٹ مارکر والا، یہ بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا، اگلی ویڈیو میں زندگی رہی تو بتاؤں گا کہ کٹ مارکر آپ نے کس طرح چلانا ہے، کیونکہ کٹ مارکر کو چلانے پکڑنے کا اور اس میں جو ہے پھر بہت سارا بیان ہے، وہ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں زندگی رہی تو میں بتاؤں گا۔ یہ پین اس لکھائی کے اوپر آپ نے پھیرنا ہے، ٹھیک ہے جی، جو لکھائی کی گئی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے یہ پین آرام سے اور آہستہ پھیرتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ پین پھیرتے وقت آپ نے لفظوں کی بناوٹ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ یہ آپ نے لفظ میں دیکھنا ہے کہ لفظ کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ عین کو اگر ہم جانچ لیں کہ یہ کہاں سے شروع ہے، تو اندازے کے مطابق اگر دیکھ لیا جائے تو 2 نقطے اوپر ہے۔ تو جب ہم نے پین پھیرنا ہے تو یہ خیال کرتے چلے جانا ہے کہ جو لفظ پہلے سے صحیح حالت میں جو بنایا گیا تھا اس کے اوپر پین پھیرتے وقت میں نے اس کو کہاں سے شروع کیا ہے، یعنی کہ اس لفظ کے اوپر آپ جب پین پھیر رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہاں سے آپ نے شروع کیا، لائن سے کتنا اوپر تھا وہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ پین کس رخ پہ شروع ہے اور کتنا فاصلہ طے کیا ہے،
اور یہ سارا سب کچھ جانتے ہوئے آپ نے اس کے اوپر پین پھیرنا ہے۔ اگر آپ یہ دھیان نہیں رکھتے اور اس کے اوپر صرف اور صرف پین ہی پھیرتے چلے جاتے ہیں تو اس طرح آپ کو ہو سکتا ہے استفادہ بھی ہو، لیکن وقت بہت زیادہ آپ کو اس طریقے پہ لگ سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہاں پہ پین کیسے چل رہا ہے۔ تو یہ توجہ ہی کی ساری بات ہوتی ہے، آپ نے خوب توجہ رکھنی ہے کہ وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، پہلے یہ دیکھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر میں ساتھ ہی اگر لکھتا چلوں تو شاید آپ کے لیے مزید آسانی ہو۔ پہلے آپ نے کیا اس میں دیکھنا ہے کہ لفظ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ ساتھ ہی ساتھ میں دیکھتے چلے جائیں۔ اگر آپ سکپ کر جاتے ہیں تو شاید کہ آپ کو ایسی بات جس کا جاننا انتہائی ضروری اور آپ نہیں جان لیتے تو آپ کو لکھائی میں مشکلات ہو سکتی ہیں امپروو کرنے میں۔ جب ہم اس کے اوپر پین پھیرتے چلے جائیں گے ایک ہی مرتبہ میں نہ ہو تو یہ لفظ ہو سکتا ہے کہ 100 مرتبہ لکھائی میں استعمال ہو، تو دوسری تیسری چوتھی یا 10ویں مرتبہ بھی اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تب بھی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں سے شروع ہو رہا تھا تو ہم بھی جب دوبارہ خود سے لکھیں گے تو اس کو اتنی ہی اونچائی سے پھر ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ لفظ لائن سے کتنا اوپر کتنا جو ہے لائن کے قریب شروع ہوتا ہے تو باقی پھر اس سے آگے بڑھتے چلا جانا یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اسی طرح میم کو دیکھیں کہ میم کہاں سے شروع ہو رہا ہے، الف کے برابر ہے یا الف سے اونچا ہے یا اس لائن کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اگر ہم یہ توجہ نہیں رکھتے تو دیکھیں اگر ہم بالفرض عین لکھ بھی لیتے ہیں، ٹھیک لکھ لیتے ہیں، میم کی توجہ ہمیں نہ رہی تو ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی اس طرح والا بنا دیں اور لائن سے اوپر لکھ دیں اور یہ جو الف ہے یہ بھی لائن پر آ جائے، حالانکہ یہاں پہ لائن سے نیچے ہے میم کا الف، اور یہاں پہ میم کی جو یہ دیکھیں ہم نے آنکھ بنا دیا، حالانکہ یہاں پہ میم کا سرا بھرا ہوا آ رہا ہے اور نقطے سے بن رہا ہے، یعنی کہ یہاں پہ ایسے نقطہ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر واپس ہو کر اس کے بعد اس کے ساتھ الف لگایا اور اس طرح کا جو ہے ہمارے پاس میم بن رہا ہے۔ اب یہاں پہ آپ پین پھیر بھی رہی ہوں اور لیکن اگر آپ کی توجہ نہ ہو تو آپ پھر بھی اس طرح بنائیں گے، وجہ یہ ہوگی کہ آپ نے توجہ نہیں دی ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر پین پھیرتے چلے جانا ہے اور ہر لفظ کو جانچنا ہے کہ وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ لفظ جو بنا ہے 2 راہ سے بنا ہے، ایک راہ اور یہ دوسری راہ۔ اب اکثر جو لکھیں گے یوں گولائیاں بنا دیں گے اس میں، ٹھیک ہے، یا یہاں سے جو شروع کیا یہ ترچی لائن یہاں پر بنا دی۔ اب اس طرح کا کوئی بھی جو ہے لفظ یہ شکل ہی ان کی آپس میں میچ نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک تو یہ کہ جب آپ اس کے اوپر پین پھیر لیں تو اس لکھائی کو دوبارہ کسی اور صفحے پر بھی ہم نے کاپی کرنا ہے اور اس میں بتاتا ہوں کہ پھر آپ نے کس طرح موازنہ کرنا ہے۔ بہرکیف یہاں پر آپ نے توجہ کے ساتھ جو ہے وہ پین پھیرتے چلے جانا ہے ہر حرف کے ساتھ کہ وہ کتنے جسامت میں آ رہا ہے، کتنے سائز میں وہ بن رہا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے اور کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کتنا فاصلہ طے کر رہا ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ اب جس طرح کہ یہ سمجھنا لفظ کو دیکھیں، یہ دیکھیں ایک مشکل لفظ ہے، اس کو اگر ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ کتنی اونچائی سے شروع ہو رہا ہے، یہ دیکھ لائن کے درمیان سے بھی اونچا شروع ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم اس کو لائن کے درمیان سے اونچا شروع نہیں کرتے، لائن کے قریب شروع کر دیتے ہیں تو دیکھیں ہم سے یہ اچھے طریقے سے نہیں بنے گا، پھر یہ جیم اور یہاں پہ میم اور یہ سارا سب کچھ مل جائے گا آپس میں۔ تو اس لیے آپ نے لفظ کو ساتھ ہی ساتھ میں دیکھتے چلے جانا ہے کہ وہ کہاں سے اور کہاں تک جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح جیم الف کو دیکھیں، یہاں پہ اس جیم کی 7 شکلوں میں یہ بند شکل ہے۔ اب یہاں پہ ہر مرتبہ یہ دیکھیں آگے بھی تو کہیں استعمال ہو سکتی ہے یہ والی جیم کی شکل، جیم الف والی، تو ہر حرف کو آپ نے بس وہ جانتے چلے جانے، اس کی بناوٹ کو خوب ذہن نشین کرتے چلے جانا ہے، ورنہ ہر حرف کو آپ جو ہے نا آپ اسی حالت میں بناتے چلے جائیں گے جس کے آپ پہلے سے عادی ہیں۔ یہ دیکھیں جیم کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اکثر، یا جو ہے وہ کوئی اس طرح بنا دیتے ہیں، بڑا کر دیتے ہیں، یا اس کی بناوٹ میں شکل میں غلطی کر دیتے ہیں، تو یہاں سے بس وہ آپ نے دیکھتے چلے جانا ہے اور اس کے اوپر آپ نے پین پھیرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے روزانہ کی بنیاد پر آپ کے پاس جتنا زیادہ وقت ہو اتنی آپ نے اس کے اوپر مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بالفرض کسی کا سوال ہو کہ اس کے اوپر کتنی مشق کرنی ہے ہم نے، تو میری طرف سے جواب یہ ہوگا کہ جتنی مشق کی جائے کم ہے، کیونکہ آپ نے لکھتے رہنا ہے، محنت کرتے رہنی ہے، اور جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنا زیادہ جو آپ کو وہ اچھا رزلٹ ملے گا۔
اچھا پہلے ہو سکتا ہے آپ کو پین اس لکھائی کے اوپر پھیرتے ہوئے مشکلات بھی ہوں، لفظوں سے پین نکلے گا، ٹھیک ہے، تو لیکن آپ نے بس روزانہ کی بنیاد پر محنت جاری رکھنی ہے، ایک نہ ایک دن جو ہے وہ آپ نے بس محنت جاری رکھنی ہے، خود ہی انشاءاللہ پریکٹس کرتے کرتے لفظ آخرکار بن ہی جائیں گے، ذہن نشین ہو ہی جائیں گے۔ بارکیف اسی طرح لکھتے لکھتے پوری تحریر جو ہے وہ آپ کے پاس جو صفحہ ہے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس طرح آپ نے ایک پورا صفحہ لکھنا ہے۔ ایک دوسرا بھی میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ نے ایسی کوئی کتاب اٹھا لینی ہے کہ جس کا آپ مطالعہ نہ کرتے ہوں، اور کوئی ایسی کتاب ہو کہ اسلامیات کی کتاب نہ ہو، کوئی ایسی مقدس کتاب نہ ہو سکتا ہے یہ بے ادبی میں آتا ہو، پھر آپ نے کوئی ایسی کتاب اٹھا لینی ہے جس طرح اب دیکھیں مطالعہ پاکستان کی کتاب ہے، تو اس طرح کی کوئی آپ نے کتاب اٹھا لینی ہے، اور اس میں دیکھنا ہے کہ لکھائی کی جو سائز ہے وہ بہت زیادہ چھوٹی بھی نہ ہو اور بڑی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا پھر اس طرح پین پھرنا ہے جس طریقے پر میں نے بتایا، اس لکھائی کے بالکل اوپر پین پھرنا ہے، اور پین پھرتے وقت بس آپ نے جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اپنے ذہن میں جو آپ کے بیٹھے بٹھائے جو لفظ ہیں ان کو بھول جانا ہے، ٹھیک ہے، اور ان لفظوں کو پھر آپ نے یاد کرنا ہے کہ یہ لفظ کس طرح بن رہے تھے، کہاں پہ جو ہے یہ لفظ کس طرح بن رہا تھا۔ بہت زیادہ سخت پین بھی نہیں پھرنا، بڑا لکھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی ہے آپ نے۔ اب جس طرح دیکھیں یہاں پہ قاف بنا ہے نا، تو یہ دیکھیں سرا اس کا بھرا ہوا ہے، اب اسی طرح سواؤں قاف آئیں گے، اتنے زیادہ قاف پھر لکھ لینے کے بعد اگر آپ پھر بھی ایسے کوئی قاف بنا رہے ہیں تو اس میں دیکھیں پھر آپ کی توجہ نہ دینے کی جو ہے یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے توجہ ہی نہیں دی کہ یہاں پہ پین پھیرتے ہوئے لفظ کس طرح بنایا گیا تھا۔ تو دیکھیں اس طریقے پر لازمی نہیں ہے کہ آپ کی 100% لکھائی سدھر آئے، اور اگر کوئی محنت کرے تو بارکیف اچھی خاصی اس میں امپرومنٹ آ سکتی ہے۔ باقی استاد کے بغیر کسی فن کو تکمیل تک پہنچانا یہ بھی اتنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس طریقے پر آپ اپنی لکھائی جو آپ کی خراب لکھائی ہے کافی حد تک انشاءاللہ بہتر کر سکتے ہیں۔ اس طرح جو آپ نے کوئی کتاب لینی ہے اس کے پر روزانہ کی بنیاد پر آرام سے پین پھیرنا ہے تاکہ لفظ کو آپ معلوم کریں، بناوٹ کے لحاظ سے آپ نے اس طرح پین پھیرنا ہے۔ اگر آپ صرف اور صرف لکھتے ہی چلے جاتے ہیں تو دیکھیں خوش خطی لکھنے کا وہ نام نہیں ہے، خوش خطی لفظ کو بنانے کا نام ہے کہ آپ نے لفظوں کو بنانا ہے۔ لکھنا کس کو نہیں آتا، آپ میں سے ہر کسی کو یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہوں ہو سکتا ہے آپ کو ٹھیک ٹھاک لکھنا آتا ہوگا اور مشکل سے مشکل املا بھی آپ لکھ سکیں گے، لیکن لفظوں کو بنانا یہی مشکل کام ہوتا ہے، اور پین پھیرتے وقت آپ نے لفظوں کی بناوٹ کا خاص خیال رکھنا ہے، تب ہی آپ اپنی لکھائی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس طرح پین پھیر لینے کے بعد یعنی روزانہ کی بنیاد پر جو آپ نے اس کے اوپر کوشش کرنی ہے کہ ایک پیراگراف جتنا لکھا، اب بالفرض یہ ایک پیراگراف آپ نے لکھ لیا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ یعنی کہ ایک پیراگراف لکھ لیتے ہیں یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ جتنا آپ نے وقت مقرر کیا، اس میں آپ اس کتاب کے اوپر جو پین پھیر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس کاپی یا رجسٹر یا اردو کی شیٹس ہونی چاہیے، جس کے بعد آپ نے اس کے اوپر پین پھیرا ہے اس لکھائی کے اوپر، آپ یہاں پر جو ہے اس کو اسی اردو والے صفحے پر اس کو لکھ سکیں۔ اب اس کے بعد آپ نے اس کو اردو والے صفحے پر لکھنا ہے، رجسٹر پر کاپی پر۔ بہتر ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی رجسٹر مختص کر دیں یا جو ہے کوئی کاپی مختص کر دیں تاکہ جتنے دن جو آپ لکھتے جا رہے ہیں وہ پراگریس آپ کے پاس رہے۔ پہلے دن والے جس طرح میں نے کہا وہ آپ نے صفحہ لکھ کر محفوظ کر لینا ہے، وہ آپ نے لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ کو جو بڑھتی ہوئی پراگریس ہے محسوس نہیں ہوگی، تو اس طرح سے آپ کا ذوق کمزور ہوتا ختم ہو جائے گا۔ آپ نے ابتدائی لکھائی ضرور کر کے رکھنی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے جو ہے اس لکھائی کو اب یہاں پر لکھنا ہے، لیکن اسی طرح جس طرح یہاں پہ چھوٹا لکھا گیا ہے اسی طرح ہی لکھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے، اس سے زیادہ چھوٹا یا بڑا نہیں لکھنا آپ نے۔ جتنا جو کچھ آپ نے لکھا ہے پیراگراف میں وہی جو ہے وہ سارا یہاں پہ لکھنا ہے۔
جس طریقے پر وہاں پہ لفظ بنایا گیا تھا اگر نہیں بن رہا وہاں پہ دوبارہ جو ہے وہ پینسل پھیریں یا پین پھیریں تاکہ جو ہے وہ آپ سے یہاں پر پھر آسانی سے بن سکے، اور کوشش کریں کہ بار کے وہاں سے لفظ بڑے نہ آئیں۔ اکثر جو ہے وہ لکھائی کو بہت بڑا بڑا لکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خوبصورت نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، مختلف قسموں کی فصلیں، تو اسی طرح جو ہے آپ نے یہ سارے کے سارے پیراگراف کو پھر یہاں پہ کاپی کرنا ہے۔ یہ جو مشکل لفظ ہوں ان کو جو ہے نا بار بار آپ ان کے اوپر پنسل بھی پھیر سکتے ہیں، کیونکہ اگر پین اس کے اوپر آپ پھیریں گے تو وہ لکھائی خراب ہو جاتی ہے، وہ لفظ خراب ہو جاتا ہے۔ پینسل پھیر پھیر کر اس کی بناوٹ کو آپ نے معلوم کرنا ہے۔ جب بناوٹ معلوم ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو لکھنے میں پھر مشکل نہیں ہوگی۔ کاشت کرنے سے جو پیداوار بار کے اسی طرح یہ آپ نے، میں بس یہ تھوڑا سا لکھتا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ نے اسی طرح جو ہے وہ سارا سب کچھ جو ہے آخر تک A to Z اس طرح آپ نے مکمل جو ہے وہ ایک پیراگراف لکھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پر لکھتے چلے جانا ہے۔ پہلے آپ کو مشکلات ہوں گی، آپ سے لفظ نہیں بنیں گے، بلکہ لفظ تو کیا آپ سے یہ جو بنی بنائی لکھائی ہوتی ہے اس کے اوپر پین پھیرنے میں آپ کو مشکلات ہوں گی، یہاں پہ تو اور بھی مشکلات ہوں گی خود سے لکھنے میں، لیکن آہستہ آہستہ جوں آپ لکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی لکھائی بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بعد باغ بھی شروع ہوں گے باقاعدہ مفردات سے مکمل باریکیوں کے ساتھ۔ آپ نے تب تک جو ہے یہ والی پریکٹس جاری رکھنی ہے، یہ جو میں نے جس طریقے پر بتایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ کسی دوسرے کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی اور کو فائدہ ہو تو اچھی بات ہے۔ کسی اور کے ساتھ یہ والا طریقہ کار اگر آپ کو آسان لگا ہے، آپ کو پسند آیا ہے، تو صدقہ جاریہ سمجھ کر کسی اور کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے۔ کوئی اور ذوق اور شوق رکھنے والا ہے خوشنویسی سے متعلق، اس کو استاد میسر نہیں ہے، تو وہ اس طریقے پر اپنی لکھائی بہتر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ بنیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔